جس طرح نماز انسان کے اوپر فرض عین ہے، ایسے ہی زکوٰۃ صاحب نصاب آدمی کے اوپر فرض عین ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک ستون ہے۔ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کسی چیز کو گندگی سے، ناپاکی سے، آلائش سے پاک کر دینا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے جو باقی مال ہے پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے، اجلا ہو جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، جو ہمارا سارا مال ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، پلیت ہو جائے گا۔ آج تک صحیح طرح جس طرح شریعت نے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے، اس طرح زکوٰۃ نکالنے والا کبھی مفلس نہیں ہوا۔ صدقات، زکوٰۃ، خیرات یہ دینے والا کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خرچ نہیں کرتے، سونے اور چاندی اور مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا جائز جہاں اس کا خرچ کرنا، جہاں اللہ نے مقرر کیا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے۔ زکوٰۃ غرباء کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، وہاں وہ خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا کل قیامت کو ان کے مال کو جہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا مال جس کو تم اتراتے تھے، اور جب اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ اور پھر حدیث کے اندر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا جو آدمی مال کو خرچ کرتا ہے، یعنی جو زکوٰۃ نکالتا ہے، فرمایا جب زکوٰۃ نکالتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس نے تیرے راستے میں مال کو خرچ کیا اور زکوٰۃ کو نکالا، اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کے مال میں زیادتی عطا فرما۔ اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور جمع کرتا ہے، فرمایا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے مال کے اوپر ہلاکت ڈال دے، بے برکتی ڈال دے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا تعلق رمضان کے مہینے کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا تعلق صاحب نصاب آدمی کے ساتھ ہے۔ وہ رمضان میں بھی صاحب نصاب ہو سکتا ہے، شوال میں بھی ہو سکتا ہے، محرم میں بھی ہو سکتا ہے، سفر میں بھی ہو سکتا ہے، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، کسی مہینے میں بھی ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ دے گا کون؟ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے، پورے مہینے، پورے سال میں کسی مہینے میں وہ صاحب نصاب ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 4 چیزیں زکوٰۃ میں کتنی ہیں؟ سونا ہے، چاندی ہے، نگد مال، نگد پیسے ہیں، اور نمبر 4 مال تجارت ہے۔ کتنی چیزیں آ گئی؟ 4۔ کون کون سی؟ سونا، چاندی، نگدی اور مال تجارت۔ اب ایک بات سمجھے، اب ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا تو وہ زکوٰۃ دے گا، اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہے تو وہ عورت ہے، مرد ہے، زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اس مسئلے کو سمجھیں۔ اگر کسی مرد یا عورت کے پاس صرف سونا ہے، اس کے پاس نگد روپیہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اب 1 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، 2 تولے سونا ہے زکوٰۃ نہیں ہوگا، 3 تولے سونا ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 7.5 تولے پر پہنچے گا تو پھر وہ کیا کرے گی؟ مرد ہے، عورت، وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ لیکن اگر کسی مرد یا عورت کے پاس 1 تولے سونا ہے، کتنے؟ اور اس کے پاس ساتھ نگد روپیہ بھی ہے، کیا ہے؟ اب 7.5 تولے سونے کو آپ بھول جائیں، اب اس 1 تولے پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب کیا ہے؟ اس 1 کیوں زکوٰۃ آئے گی؟ اب چاندی کا نصاب شمار ہوگا۔ یاد رکھنا، یہ چاروں مجموعہ، سونا ہے، چاندی ہے، مال نگد ہے، مال تجارت ہے، جب یہ 2 چیزیں مل جائیں گی، سونا یا چاندی مل گیا، سونا یا پیسے مل گئے، یا سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نگد بھی ہے، 3 چیزیں مل گئی، یہ 4 چیزیں مل گئی،
جب یہ دو چیزیں ملی یا تینوں ملی یا چاروں ملی، اب یہاں پر نصاب چاندی کا دیکھا جائے گا، سونے کا نہیں دیکھا جائے گا۔ سونے کا نصاب تب دیکھا جائے گا جب صرف سونے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس دور میں کوئی عورت ایسی بتاؤ، کوئی مرد ایسا بتاؤ جس کے پاس صرف سونا ہو، نقد روپیہ نہ ہو، ہے ہی نہیں ہے کوئی۔ نقد روپیہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پھر نتیجہ یہ نکلا، اس وقت 1 تولہ سونا بھی جس عورت کے پاس ہے وہ زکوٰۃ نکالے گی۔ اس وقت چاندی تولہ کس طرح چل رہی ہے؟ 1150 1 تولہ ہے، 52 تولے کا کتنا بن گیا؟ 57,000۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں 2024 میں۔ اب 1 تولہ سونا ہے، کیا ہے؟ بولو بولو، 1 تولہ سونا ہے، عورت کے پاس 1 روپیہ ہے، کیا ہے؟ اب 1 تولے سونے کی قیمت لگاؤ، 1 روپیہ 7 لگاؤ، چاندی کا نصاب پورا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ 57,000 روپیہ ہو گیا نہیں، بلکہ 57 سے اوپر چلا گیا نا، سونا تو 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ اب ذرا اگلی بات سمجھو، 1 تولہ سونا 1 روپیہ، اب چاندی کا جو نصاب تھا 57,000، وہ اس عورت کا کیا ہو گیا؟ اب یہ صاحب نصاب ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے۔ مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، 1 رمضان، آج کے دن یہ عورت یا یہ مرد یہ صاحب نصاب ہو گیا، زکوٰۃ ادا کرے گا سال گزرنے کے بعد۔ اگلے سال، آئندہ جب سال آئے گا 1 رمضان کو، اب ہم دیکھیں گے کہ اس عورت کے پاس کیا ہے، اس دوران کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے۔ اس چیز کو شریعت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا، کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، اس کو جو آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو آنے جانے دو۔ اسی 1 رمضان کو دیکھیں گے اب کیا موجود ہے، سونا موجود ہے 7 پیسے ہیں، تو یہ زکوٰۃ اس کی قیمت نکالے گی۔ قیمت نکالنے کے بعد اس کی 2.5% زکوٰۃ ہے۔ 97.5% اللہ نے کہا ہے تمہارا ہے، 2.5% اللہ نے کہا ہے یہ غریبوں کا حق ہے، نکال کر اس کو دو، یہ غرباء کا حق ہے، یہ تمہارا ہے ہی نہیں ہے۔ تو سونے کا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اب ذرا اپنی طرف آ جاؤ، تاجروں کی طرف آ جاؤ۔ ذرا تاجر ہے، وہ صاحب وہ دیکھے گا میں نصاب کا مالک کب ہوا ہوں، جو چیزیں ہیں آپ ان کو اکٹھا کرو گے۔ اگر آپ کے پاس سونے کو اکٹھا کرو گے، چاندی ہے چاندی کو ساتھ ملاؤ گے، نقد مال ہے، نقد مال کی تشریح سمجھو، نقد مال اگر آپ نے حج کے لیے رکھا ہوا ہے وہ بھی یہاں شامل کرو گے، بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہ بھی یہاں شامل، یہ پلاٹ خریدنے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، بیٹی یا بیٹے کی شادی کے لیے، حج کے لیے جو نقد روپے آپ کے پاس موجود ہیں، یہ آپ زکوٰۃ کے مال میں ان کو ڈالو گے۔ یہ ضروریات میں نہیں آتا، یہ ضروریات میں نہیں آتا نقد مال۔ پھر چوتھی چیز آ گئی ہے مال تجارت۔ یہ چاروں چیزیں کسی کے پاس ہیں، یا 3 چیزیں کسی کے پاس ہیں، یا 2 چیزیں ہیں، یا 1 چیز ہے۔ میری بات سمجھ آئی نہیں؟ چاروں چیزوں کو اکٹھا کرو، 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقد بھی ہے، مال تجارت بھی ہے۔ ان چاروں چیزوں کو اکٹھا کیا، آپ نے دیکھا یہ 57,000 سے اوپر جا رہا ہے، اور 1 رمضان ہے، آج کے دن اب صاحب نصاب ہو گئے۔ آئندہ سال پھر آپ دیکھیں گے، آئندہ سال 1 رمضان کو ان چیزوں کا آپ کیا کریں گے؟ حساب لگائیں گے۔ ایک دوسری بات، سونا نہیں ہے آپ کے پاس، سونا نہیں ہے، چاندی ہے، چاندی کو شامل کرو گے، نقد پیسوں کو شامل کرو گے، مال تجارت کو شامل کرو گے، ان کو آپ جمع کیا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ کے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ آئندہ سال گزرنے کے بعد 1 رمضان کو پھر آپ دیکھو گے۔ نمبر 3، سونا بھی آپ کے پاس نہیں ہے، چاندی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، نقد پیسے ہیں۔ کیا ہے؟ نقد پیسے ہیں، اور ساتھ مال تجارت ہے۔ ان دونوں کو اکٹھا کرو گے، اور ان دونوں کو اکٹھا کرنے کے بعد 52.5 تولے چاندی کی قیمت 57,000 تک یہ مالیت اگر پہنچ رہی ہے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ سال گزرنے کے بعد، اگلی بات پھر میں بعد میں کروں گا، سال گزرنے کے بعد پھر حساب کرو گے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، چاندی بھی نہیں ہے آپ کے پاس، سونا بھی نہیں ہے، اور مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف نقد پیسے ہیں۔ کیا ہے؟ نقد پیسے ہیں۔ اور نقد اماؤنٹ کو آپ دیکھو گے کہ یہ جو نقد اماؤنٹ ہے میرے پاس،
یہ 57,500 جو چاندی کا نصاب ہے اس سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ اگر اس سے کم ہے تو آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، اگر اس سے زیادہ ہیں تو پھر آپ وہ تاریخ اپنے پاس لکھ لو گے کہ آج میں صاحب نصاب ہو گیا، یکم رمضان ہے، اگلے سال یکم رمضان کو آپ دیکھیں گے کہ آیا اب میرے پاس کتنے نقد روپے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور چیز ہے تو شامل کرو، اگر نہیں ہے تو صرف تنہا، اگر 57,000 سے اوپر جا رہا ہے تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات سمجھو، مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ مال تجارت اس مال کو کہا جاتا ہے جو مال خریدتے وقت آپ کی تجارت کی نیت ہے۔ مال آپ لے رہے ہیں اس وقت کس کی نیت ہے؟ آپ نے جتنی دکانیں ڈالی ہوئی ہیں ان میں جو مال آپ نے رکھا ہے کس نیت سے رکھا ہے؟ بیچنے کی نیت سے ہے نا، یہ مال تجارت ہے۔ آپ گاڑی خرید رہے ہیں، گاڑی کو خریدتے ہوئے آپ کی نیت ہے کہ اس گاڑی کو میں کس کے لیے خرید رہا ہوں؟ بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے۔ یہ جو گاڑی آپ تجارت کی نیت سے اس وقت آپ خرید رہے ہیں یہ بھی کس میں آ جائے گی؟ مال تجارت میں آ جائے گی۔ مکان آپ خرید رہے ہیں، خریدتے وقت آپ کی اس مکان کی نیت یہ ہے کہ یہ میں تجارت کی نیت سے خرید رہا ہوں، اس کو آگے اس پر تجارت کروں گا، بیچوں گا، تو یہ بھی کس میں داخل ہو جائے گا؟ مال تجارت میں۔ پلاٹ آپ خرید رہے ہیں، پلاٹ کو خریدتے وقت آپ کی نیت ہے کہ یہ میں تجارت کی نیت سے خرید رہا ہوں، تو وہ بھی کس میں داخل ہو جائے گا؟ تو مال تجارت سمجھ آ گیا؟ اسی مال تجارت میں دوسری بات سمجھے، پلاٹ آپ خرید رہے ہیں، مکان آپ خرید رہے ہیں، خریدتے وقت آپ کی تجارت کی نیت نہیں ہے، آپ نے لے لیا۔ اب کبھی آپ کی نیت بنتی ہے اس مکان کو یا گھر کو رکھوں گا، مکان یا پلاٹ کو رکھوں گا یا بیچوں گا، یا رکھوں گا یا بیچوں گا، نیت اوپر نیچے ہو رہی ہے، یہ مال تجارت، یہ مال تجارت نہیں ہے۔ پلاٹ یا مکان یا گاڑی خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی، بعد میں جا کر نیت ہو گئی، اس کی مالیت پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ تو مال تجارت وہ ہے خریدتے وقت آپ کی نیت تجارت کی تھی، تاحال آپ کی وہ نیت برقرار ہے، اس پراپرٹی کی جو اس وقت ویلیو ہے اس پر کیا آئے گی؟ زکوٰۃ آئے گی۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے ذرا سمجھیں۔ آپ صاحب نصاب ہیں یکم رمضان کو، اب جب یکم رمضان کو آپ صاحب نصاب ہو گئے، اگلے سال یکم رمضان کو جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ نے کس طرح ادا کرنی ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے میرے پاس نقد روپے کتنے، مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا تو آپ کے پاس نقد روپیہ نکل آیا 1,00,000 روپیہ۔ کتنا نکل آیا؟ 1,00,000۔ پھر مال تجارت کو اس میں آپ ڈالیں گے۔ اب دکان کی ویلیو کس طرح لگائیں گے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کی ہول سیل جو قیمت ہے وہ لگائی جائے۔ کون سی لگائی جائے؟ اگر یہ مشکل ہے، بعض دکاندار کہتے ہیں ہمارے ہزاروں آئٹم ہوتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے یہاں اس معاشرے میں جو 2 یا 3 دن دکان کو بند رکھتے ہیں، پورا اس چیز کی مالیت کا حساب لگاتے ہیں اور پھر اس زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اس کی برکت یہ ہے اس اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی کہ ان کی دکانوں پر گاہک کی لائن لگی ہوتی ہے اور سارا سال وہ خوشحال رہتے ہیں۔ اس اہتمام کے ساتھ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہونا تو اس طرح چاہیے۔ آخری اس کا حال یہ ہے کہ اگر یہ دکان میں یک مشت بیچ دوں ابھی تو میں کتنے میں بیچوں گا؟ جو اس کے اندر مال ہے یہ میں کتنے میں بیچوں گا؟ وہ مال نکال لیں۔ نقد 1,00,000 روپیہ ہو گیا، آپ نے دکان کا جو مال تجارت کا ڈالا ہوا تھا وہ مثال کے طور پہ 5,00,000 روپیہ، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 6,00,000 روپے ہو گئے۔ اس کے بعد اگر آپ نے کوئی تجارت کی نیت سے پلاٹ خریدا ہوا ہے، اس کی اس وقت کا جو موجودہ ریٹ ہے وہ ڈالیں، مکان ہے وہ ڈالیں، گاڑی ہے تو وہ ڈالیں، اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ اگر 10 مکان ہیں آپ کے اور وہ آپ نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، 10 گاڑیاں ہیں وہ آپ کی کرائے پر چل رہی ہیں، ان کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے کرائے پر زکوٰۃ ہے، لیکن وہ کرایہ کون سا؟ ہر مہینے آپ کے پاس دکان کا، مکان کا یا جو بھی چیز اس کا کرایہ آ رہا ہے، مثال کے طور پہ سارا کرایہ اکٹھا کر کے ہر مہینے آپ کو 1,00,000 روپے آتا ہے۔ کتنا آتا ہے؟ اور 1,00,000 روپے آیا تو سال کا کتنا بن گیا؟
12 लाख रुपया। अगर ये 12 लाख रुपया साथ साथ खाकर आपने खत्म कर दिया तो ये निसाब में शामिल नहीं है। ये मैंने आपको पहले कहा, उस दिन जो चीज आपके पास मौजूद है, उस किराए में से अगर कोई पैसे मौजूद हैं, जो दुकान से आ रहा है, मकान से आ रहा है, गाड़ी का किराया आ रहा है, उस यकम रमजान को जब आप उस ज़कात के निसाब का हिसाब लगा रहे हैं, उस दिन किराए की मद में से, मिसाल के तौर पे किराए की मद में से साल का 12 लाख बनता है, आप सारा खा के खत्म कर रहे हैं, 1 लाख बचा है। कितना बचा है? वो 1 लाख उसमें आप दाखिल कर देंगे तो कितना हो गया? 7 लाख रुपया। बात समझ आ रही नहीं आ रही? कोई सोना है उसके पैसे डालेंगे, चांदी है उसके पैसे डालें। सोना नहीं है तो मसला ही निकल गया, चांदी नहीं है तो मसला ही निकल गया, नगद माल है, माल तजारत है। ये मिसाल के तौर पे हमारे बन के कितने जी? 7 लाख रुपए। ये सबसे कम मैं आपको बता रहा हूं। अब अगला काम क्या करना है? जो उधार लोगों ने आपका देना है, जो उधार लोगों ने आपका देना है, आपने मार्केट में माल डाला हुआ है, लोगों से आपने पैसे लेने हैं, उस उधार पैसों जो लोगों ने पैसे आपके देने हैं वो शामिल करेंगे। वो क्या करेंगे? शामिल करेंगे। मिसाल के तौर पे मार्केट में हमने जो लोगों ने हमारे देने हैं वो 3 लाख, तो ये कितने हो गए टोटल? 10 लाख रुपए। अब हमने जो कर्जा लोगों का देना है, आपने जो कर्जा लोगों का देना है, वो आपने इसमें से निकालना है। मिसाल के तौर पे आपने कर्जा देना है कितना? 4 लाख रुपया, तो 4 लाख आप बीच में से निकालेंगे, पीछे कितना रह गया? 6 लाख रुपया। इस 6 लाख रुपए में से 2.5% इसका 1 लाख रुपए में 2,500 रुपया है। 2,500 रुपया 1 लाख रुपए में जितना अमाउंट आपके पास आएगी उसकी 2.5% ज़कात जो बनती है वो आप अपने पास क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। अब ये पैसे अब आपने आगे अदा करने हैं। अंदाजे से और अटकल और पच्चू से ये ज़कात नहीं है। ज़कात को एहतमाम के साथ अल्लाह का हुक्म समझते हुए हम अदा करेंगे। ये ज़कात का अदा करना ये हमें खुशहाल करेगा और हमारे घरों में बरकत अता करेगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ उसके पॉइंट बता देता हूँ। अगर वो उसमें कोई शख्स उसके पास अगर वो चीज़ मौजूद है, वो बाद में मुझसे मसला पूछ ले। शेयर्स का कारोबार है, कंपनियों में जो शेयर्स का कारोबार है, अगर वो कोई नमाजी कर रहा है, वो नमाज के बाद मेरे पास आ जाए, उसका बता दिया जाएगा कि वो ज़कात कैसे अदा करे। उसके बाद कर्जा जो लिया जाता है, या जो बड़े ताजर होते हैं उनकी 2 फैक्ट्रियां लगी होती हैं, तीसरी फैक्ट्री लगाने के लिए वो क्या करते हैं? कर्जा ले लेते हैं, और अगर उस कर्जे को निकाला जाए तो वो खुद मुस्तहिक़ ज़कात बन जाता है। तो इसके एक अलग मसाइल हैं कि उसके ऊपर ज़कात है, उसने अदा करनी है, और वो किस अंदाज से देगा। और मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आखिरी बात यह है कि ज़कात के अदा, ज़कात देना किसको है, इसके अंदर एक मसला ज़हन के अंदर आ गया। आप अक्सर आकर पूछते रहते हैं, जी मैंने फ़लाँ को कर्जा दिया था, वो अब कर्जा वापस नहीं कर सकता, तो मैं इस कर्जे को ज़कात में उसको दे सकता हूँ? ये बात याद रखना, ज़कात का माल जिस वक़्त आप, मिसाल के तौर पे आपके ऊपर 50,000 आपने वैल्यू लगाई तो 50,000 ज़कात आपके ऊपर है। कितनी है? अब 50,000 ज़कात जब आपने देनी है, जब आप माल, ये याद रखें ज़कात में नियत फ़र्ज है। नियत क्या है? फ़र्ज है। जब आप 50,000 निकालने हैं, उस वक़्त आपकी नियत हो कि ये पैसे किसके निकाल रहा हूँ? ज़कात के। या आप मुस्तहिक़ को जब दे रहे हैं, उस वक़्त आपकी नियत हो कि ये पैसे मैं इसको किस नियत से दे रहा हूँ? ज़कात की नियत से दे रहा हूँ। अब जब आपने कर्जा दिया था तो ज़कात की नियत थी, वो तो कर्जे की नियत थी। अब नियत नहीं है तो कर्जे में आप उसको ज़कात में कैसे माफ़ कर सकते हैं? उसका तरीका ये है कि आप उसको 50,000 दें कि ये मैं तुम्हें ज़कात के पैसे दे रहा हूँ, वो मालिक बन जाए, वो मालिक अब अपने कर्जे में आपको वापस करे या ना करे। ये तरीका है। जो हम अदा कर चुके हैं उसको कर्जे के तौर पे, वो हम कहेंगे चलो ज़कात में मैंने तुम्हें दे दिया, वो तो गाल हुई है ना, वो पता है मिलने तो है कोई नहीं, लबने तो है कोई नहीं, ज़्यादा राह सीधा हो जले, राह ऐसे सीधा नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद लोग पूछते हैं बहन को ज़कात दे सकते हैं? ये बात पूरा मजमा कान खोल कर सुन ले। आप और मुझ में से जिसने जायदाद में से बहनों को हिस्सा नहीं दिया, ये बात याद रखना, वो जायदाद इस भाई के गले में 7 ज़मीन नीचे तोक डालकर इसके गले में डाला जाएगा
اور قیامت والے دن اللہ اس کو ساری مخلوق کے سامنے رسوا کریں گے۔ جائیداد میں حصہ نہ دیا اور زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کا جو حصہ بنتا ہے، جو شریعت نے، جو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ تو بھائی ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، ظالم بن کر بیٹھا ہوا ہے، بے غیرت بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اس بہن کو میں زکوٰۃ دے دوں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دیکھو جو اس کا حصہ بنتا ہے ہم جائیداد میں سے اس کا حصہ دیں، تاکہ وہ زکوٰۃ لینے والی ہو ہی نہ، وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو۔ زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، بہنوں کو حصہ بھی دینا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔